ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः रुद्रवो गिरिवा अश्रैत पिशाच अवब्रह्मादुवीशो जहितुवं तूर्यतरुष्यतः ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगमभिर्दयि ओम शांति शांति शांति। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और इस पिंडाल में बैठने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और
قریب میں بیٹھی ہوئی ہمارے سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، مذہب اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ میری تقریر ہندی زبان میں ہوگی، کوشش کروں گا کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں، مگر میری تقریر ہندی ہی زبان میں ہوتی۔ یوٹیوب پر تقریباً 400-500 ویڈیوز تقریریں موجود ہے، وہ سب کے سب ہندی زبان میں موجود ہے۔ مجھے آپ کی زبان سمجھنا تو آتا ہے، میں بنگالی لینگویج سمجھ جاتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا۔ We are not able to speak in Bengali language, but we can very easily understand۔ آپ جو کچھ بھی بولیں گے بنگلہ زبان میں سمجھ جاؤں گا، مگر پرابلم یہ ہے کہ میں بول نہیں پاؤں گا۔ اب مجھے بولنا سیکھنے کے لیے کسی بنگال کے مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا، تب میں سیکھوں گا، تبھی آپ لوگوں کو بتا سکوں گا۔ اب کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں۔ ماشاءاللہ، چائے کا کنواں لا کے دے دیے پورا، چائے کا کپ نہیں کپا ہے پورا۔ ہاں تو ساتھیوں، آپ کے اس پروگرام میں پہنچنے کے لیے مجھے 22 گھنٹے لگے۔ 22 گھنٹے میں ہم یہاں تک پہنچے، اسی لیے کوشش کروں گا، سمجھ میں نہیں بھی آئے تب بھی سر ہلاتے رہیے گا، ہاں سمجھ میں آ رہا، مجھے لگے کہ ہاں بھائی میرا آنا بیکار نہیں ہوا۔ میں جب بنگلہ دیش گیا پچھلے سال جلسے میں، بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں سمپل ہندی میں، آسان ہندی میں بات کرنے کی کوشش کی۔ وہاں ایک اچھا مزاج ہے، وہ نہیں بھی سمجھ پا رہے تھے تو منہ کھول کے ہلاتے تھے، یعنی وہ ان کا یہ کہنا تھا سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن آپ کی تقریر ہم کھا رہے ہیں، آپ بولیے۔ تو کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور کام کی بات ہوگی انشاءاللہ، اور آپ بھی تھوڑا، ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ سب سمجھ جائیں۔ وہی بنگلہ دیش میں ایک آخری جو پروگرام تھا، وہاں ایک آدمی بولا کہ مولانا کیا اچھا ہوتا آپ بنگلہ زبان میں تقریر کرتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنگالی زبان بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم چائے کی دکان پہ وہ جو ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہاں جو سلمان خان کا گانا چل رہا تھا وہ کون سے بنگالی لینگویج میں چل رہا تھا؟ وہ تو ہندی میں سن رہے تھے نا تم۔ بھلا گانا سمجھ میں آ جاتا ہے، بھلا گانے میں ہم لوگ سنتے کم ہے، وہ ڈانس ہوتا وہ دیکھتے ہیں، وہی دیکھ رہے تھے۔ بنگلہ دیش میں بھی ہندی گانا چلتا ہے، وہ دیکھنے والے نئے لوگ تھے، پرانے نہیں، یعنی نیا جو ینگ ہے ہمارا، جوان ہے، باہر جاتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اور سسٹم کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اچھا طریقہ عبادت کا، اللہ کو خوش کرنے کا ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ تم لوگ
کبھی بھی چھوٹا دل مت کرنا، تمہیں سپریئر ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن میں کہا وانتم الاعلون، یو آر سپریئر. آپ کے لیے. لیکن آج دنیا میں ایسا ہے کیا؟ آج دنیا میں یہ قوم یعنی مسلمان قوم سپریئر نہیں رہی. ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تم سپریئر ہو، اور ایک طرف یہ قوم سپریئر نہیں ہے، یعنی طاقتور، نڈر، بہادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں طاقت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. ہم اس چیز کو چھوڑ چکے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنا مسلمان چھوڑ چکا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. جب تک تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ذلیل نہیں ہو سکتے، تم رسوا نہیں ہو سکتے. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے؟ بہت کم. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے. کتنے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے پردے کا حکم ہے. کتنے % عورت پردہ کرتی ہے؟ شادی بیاہ میں آسانی ہونا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جو شادی بیاہ میں آسانی سے کام کرتے ہیں؟ اور تو اور جناب، رمضان کے روزے میں مسلمان کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. جب ان دونوں چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، قرآن پر عمل نہیں ہوگا، حدیث پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر یہ قوم کہیں پر بھی بھٹک سکتی ہے. اس قوم کو کوئی بھی مار سکتا ہے، اس قوم کو کوئی بھی ڈرا سکتا ہے. دلی چلے جائیے، دلی کی مسجد میں آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں ابھی. کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. دلی کی مسجد میں پرمیشن نہیں ہے کہ فلسطین کا نام لے کر دعا کیا جائے. فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کیوں دعا مانگی جاتی ہے؟ وہاں مسلمان بستے ہیں، وہاں اسرائیل کا ملک اسرائیل ہے. اس ملک اسرائیل نے بم برسایا ہے اور پچھلے کئی دنوں میں کم سے کم 25,000 مسلمان صرف مارا گیا ہے. 25,000 اور تقریباً 6,000 بچے مارے گئے ہیں. کم سے کم 25,000 ٹن بارود گرایا گیا ہے. کہاں؟ جہاں بیت المقدس ہے، جہاں پر مسجد اقصی ہے. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم اور آپ ان کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کر سکتے ہیں. ہم اور آپ ان کی عزت و آبرو کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان پر رحم و کرم کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لیکن آج ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اس دیش میں، دلی کے اندر، اس پورے شہر میں، کسی بھی مسجد میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. پولیس نے کہا کہ اگر کوئی دعا کرے گا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ان کو اندر ڈال دیا جائے گا. اب بتائیے، ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ظلم و ستم دنیا میں کیوں؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں سرپرست ہو، تمہیں سر بلند ہو، اور دوسری طرف ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی.
دوسری طرف 25,000 مسلمانوں کو مارا گیا، اس سے پہلے کئی ہزار مسلمان مارے گئے، بچوں کو مارا گیا 5,000 صرف بچے ہیں جن کی عمر 1 سال ہے، چھوٹا بچہ ماں کے گود میں ہے، بم گرایا گیا، ان بچوں کو مار دیا گیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں ہم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا یہی مطلب ہے کیا کہ بم گرا کر مسلمانوں کو مار دیا جائے؟ کیوں مسلمان مارا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوٹے چھوٹے 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر کا بچہ، کتنا چھوٹا بچہ ہوگا، اسرائیل نے بم گرا کر ان بچوں کو مار دیا۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے؟ دعا۔ لیکن اس یہودی نے ان مسلمانوں پر، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن و حدیث سے الگ ہو چکے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے اگر تم قرآن سے، حدیث سے الگ ہو جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، حج نہیں کرو گے، چغل خوری کرو گے، سود کھاؤ گے، سماج کی بیٹیاں بے پردہ کریں گی، سماج کی عورتیں بددین ہوں گی، ہماری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، ہماری سماج کی بیٹیاں قرآن کی تلاوت نہیں جانتی ہے، حدیث نہیں جانتی ہے۔ جب مسلمان قرآن سے، حدیث سے الگ ہوگا تو اللہ ظالم کو بھیجے گا۔ ہمارے اس دیش میں مودی اور یوگی جی کون ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ ظالم۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ مسلمانوں، اگر تمہارا گناہ بڑھ جائے گا تو اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ مودی جی سے بڑا یوگی جی، وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ مسلمان ہے، ٹوپی اور داڑھی والا ہے، نفرت کرتا ہے۔ مسلم عورت ہے، برقع پہن کر ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان ظالم بادشاہوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کیا، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے غلط کرتوت کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، ہمارے شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے مولانا شریعت پر عمل کرنا کیسا؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ وضو کر کر نماز پڑھیے، نماز کے بعد ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، یا کہیں درس ہوتا ہے تو درس میں بیٹھیے، اس کے بعد پوری ایمانداری سے اپنا کام کیجئے، پھر ظہر کے نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھیے، پھر کام کیجئے، جو بھی تجارت کرتے ہیں وہ تجارت کیجئے۔ لیکن مسلمان نہیں کرتا ہے، شریعت کے خلاف ایک دوسرے کی برائی کرے گا، چغل خوری مسلمان کرتا ہے، زنا کے بازار میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں، شراب مسلمان پیتا ہے، ہمارا نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں دین نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر میں موبائل، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں موبائل فون، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں گانا، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں سنت نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، سنت پر عمل کر لو، ایک سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سنت پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، اگر مسلمان کوئی ایک سنت پر عمل کر لے، اللہ کے نبی کی ایک سنت پر، تو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے۔ ایک سنت پر عمل کرتا ہے ہمارا جو نوجوان؟ نہیں۔ ابھی فلم آ جائے، جمعے کے دن جمعے کی نماز چھوڑ کر سب سے پہلے فلم دیکھنے کے لیے ہمارا جوان گھستا ہے، جمعے کی نماز غائب،
سب کچھ غائب لیکن فلم دیکھنا. اسی لیے اللہ نے کہا اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو تم کو دنیا کی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی ہے. پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 10 ارب. یہودی کتنے ہیں؟ 1.5 کروڑ. لیکن کامیاب کون؟ یہودی. 1.5 ارب مسلمان کامیاب نہیں، 10 ارب مسلمان کامیاب نہیں، 1.5 ارب یہودی کامیاب، 1.5 کروڑ یہودی کامیاب. کیا ماجرا ہے؟ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والا یہ یہودی، اور یہ مسلمان جن کو اللہ نے کہا قرآن میں وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج سربلندی ہے مسلمانوں کی. ہمارے بھارت کے اندر گائے کے نام پر مسلمان کو مار دیا جاتا ہے. ہمارے بھارت کے اندر ٹوپی داڑھی کے نام پر مسلمان کو پکڑ کر پیٹا جاتا ہے، ان کا موب لنچنگ کرایا جاتا ہے. بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ تو ٹھیک. ابھی ایک جگہ پروگرام میں تھے، کل ہی رات کشی نگر گورکھپور سے پروگرام میں جا رہے تھے. جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا پیش آیا، میں موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، اسکول کے بچے بس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے چہرے پر داڑھی تھی. وہ اسکول کا بچہ ہم سے کہتا ہے، بس کے اندر سے کہتا ہے بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. چھوٹا بچہ. تو ہم گئے، بائک بس کے آگے کھڑی کر کے بس کو رکوایا، بس کے اندر گئے. ہم نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کا بچہ ہم سے کہتا ہے کہ بھارت ماتا کا نعرہ لگاؤ، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. آپ کا بچہ کہتا ہے آپ بچے کو یہی پڑھاتے ہیں کیا اسکول میں؟ تو انہوں نے کہا کون بچہ؟ کہا فلاں بچہ. تو ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مارا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر کیسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان ہے تو ان کو کہو بھارت ماتا کی جے بولے، وندے ماترم بولے، جے شری رام کا نعرہ لگائے. کیوں جی؟ نفرت ایسی بنا دی گئی. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے عمل میں کمزور ہے، مسلمانوں کا عمل اچھا نہیں رہا، اس لیے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا. جاؤ ظلم کرو. جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا، ہاتھیوں کے جھنڈ کو لے کر آیا تھا، پورے لشکر کو لے کر آیا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیرن ابابیل کو بھیجا، پرندے چھوٹے، چونچ میں، پیر میں چھوٹا چھوٹا پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، یہ جو ابرہہ لشکر والا ظالم بادشاہ جو اکڑ کر چل رہا ہے ذرا سبق پڑھا دو. اللہ تبارک اس وقت مکۃ المکرمہ کے شہر مکہ کے سردار عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا تھے. یہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے کہ کہیں ہم لوگوں کی بھی موت نہ ہو جائے. باہر چلے گئے. ابرہہ نے بلایا عبد المطلب کو کہ عبد المطلب آؤ ادھر، ذرا بتاؤ تم شہر چھوڑ کر کیوں گئے؟ کیا تم کو اس مسجد کو نہیں بچانا ہے؟ کیا تم کو اپنے گھر کو نہیں بچانا ہے؟ میں ابرہہ ہوں، مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم. تو عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ
تو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ فکر اس اللہ کو ہے جس اللہ کا گھر تم گرانا چاہتے ہو، وہ اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اللہ تیرے ظلم سے اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب چلے گئے۔ جب ابرہہ اور اپنے لاؤ لشکر کو کئی ہزار لشکر لے کر شہر میں داخل ہوا کہ ہم مکہ کو ڈھا دیں گے، ہم اس کعبۃ اللہ کو، شہر مکہ کو برباد کر دیں گے۔ مکہ پورے شہر کو بولتے، اور کعبہ اس بلیک رنگ کا جو گھر ہے اس کو بولتے۔ کعبۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ گھر، ہم اس کو مٹا دیں گے۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ قریب پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں طیرن ابابیل کو بھیجا۔ قرآن میں سورہ الم تر کیف میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تجھے نہیں معلوم، تو نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی والے سے مراد ابرہہ، چونکہ اس کے لشکر میں ہاتھی تھے، طاقتور ہاتھی، اور بڑے طاقتور اور جناب فوجی ہاتھی۔ فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں اڑتے ہیں، ان کے دونوں چونچ میں دو پتھر کی ایک ٹکڑی، پتھر کی کا ٹکڑا، اور ایک چونچ میں تین لے کر پہنچتے ہیں، اور جا کے اسی ابرہہ کے لشکر کے سامنے ان پتھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پتھر جن کے بھی سر پہ لگتا ہے، سر سے لے کر پیر تک پھاڑ کر رکھ دیتا، وہیں پر مر جاتا۔ طیرن ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پورے ابرہہ کے لشکر کو، پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ابرہہ بھی بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ کیا وہ اللہ آج مسجد اقصی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے اس وقت، لیکن آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج مدد اس لیے نہیں آ رہی ہے، اس وقت جو گنے چنے لوگ تھے دین ابراہیمی پر، شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، ان کا ایمان اور یقین مضبوط تھا اللہ کی ذات پر۔ کہاں تھا عبد المطلب نے کہ ابرہہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود بچائے گا، اور اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا یقین میں مضبوط نہیں ہے، عمل میں مضبوط نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ مسلمان بولتا ہے، رشوت مسلمان کھاتا ہے، چغل خوری مسلمان کرتا ہے، غیبت مسلمان کرتا ہے، بے ایمانی مسلمان کرتا ہے، اور جناب فراڈ مسلمان کرتا ہے۔ تجارت میں ہے تو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور اگر چائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور بے ایمانی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو بے ایمانی کرتا ہے، اور اگر زیادہ پیسہ آ گیا تو سود بھی کھاتا ہے، وہ سود جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا تم باز آ جاؤ، اگر تم نے سود کھانا بند نہیں کیا تو مجھ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی گناہ پر اللہ نے جنگ کے لیے نہیں کہا مسلمان سے، لیکن سود پر کہا ہے کہ مسلمان اگر تم سود نہیں کھاؤ، کھانے سے باز نہیں آئے، نہیں چھوڑا تم نے سود کو، تو مجھ سے مقابلہ کرو، جنگ کرو، اور اللہ سے جنگ میں کوئی مائے کا لال جیت سکتا؟ نہیں جیت سکتا۔ تو یہ ٹوٹل گناہ آج مسلمان قوم کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، کہیں پر بھی مدد نہیں آ رہی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاورفل آج بھی ہے۔ آج بھی یہودیوں کے ظلم سے مسجد اقصی کو بچایا جا سکتا ہے۔ کون مسجد اقصی؟ وہ جہاں پر
18 مہینے تک اس مسجد اقصی کے طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد اقصی بیت المقدس جس کے آس پاس اللہ تبارک و تعالی نے رحمت و برکت رکھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد اقصی جہاں سے محمد الرسول اللہ براق پر بیٹھ کر آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر۔ آج سائنس داں اگر ہوائی جہاز میں راکٹ میں بیٹھ کر چاند میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم چاند پر چلے گئے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے براق پر بیٹھ کر چاند پر کیا، ارے 7ویں آسمان کو کروس کر کے عرش معلیٰ جہاں تک کوئی نہیں گیا، محمد رسول اللہ وہاں تک پہنچا ہے۔ سائنسداں پہنچ سکتا عرش معلیٰ تک؟ کوئی جہاز، کوئی گاڑی، کوئی جیٹ، کوئی ایروپلین، کوئی راکٹ ایسا بنا جو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، 6ٹھے آسمان، 7ویں آسمان پر کراس کر کے جا سکے؟ نہیں جا سکتا۔ یہ نہ امریکہ بنا سکتا ہے، نہ اسرائیل بنا سکتا ہے، نہ چائنا، نہ جاپان۔ یہ صرف اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام کر کے آئے۔ تو محمد رسول اللہ جب گئے تھے سفر پہ، معراج پہ، جہاں نماز ملی تحفے میں، تو وہ بیت المقدس سے ہی، مسجد اقصی سے ہی شروع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کو لیکن آج کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ کیا آج ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں؟ ہمارا مدرسہ بند کر دیا جاتا۔ یہی آسام میں گیا تھا جلسے میں، پتہ ہے کتنا مدرسہ بند ہوا آسام میں؟ 903 مدرسہ بند۔ یہ جو مدرسہ ہے آپ کا، اسی طرح کا آسام میں 903 مدرسے تالے لگا دیے گئے۔ 903 مدرسوں۔ کون؟ وہاں کے سی ایم نے، چیف منسٹر۔ حالانکہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، بچوں کو ایجوکیشن دیا جاتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں، اللہ کون؟ کہ اللہ ایک ہے، یہی تعلیم دی جاتی۔ محمد رسول اللہ کون؟ کہ محمد ہمارے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اچھا، آخری کتاب کیا؟ جی قرآن کریم ہے۔ یہ ان کے یہاں بھی ہے۔ وہ جو سی ایم ہے ہیمنت بشو سرما، کیا ان کے یہاں نہیں ہے کہ بھگوان ایک ہے، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا؟ نہیں ہے بھگوان ایک؟ جیسے ہم لوگ ہمارے نبی کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی سب کے لیے، اللہ کا نبی علیہ السلام آخری نبی۔ ان کے یہاں نہیں ہے کیا یہ کنسپٹ؟ آسام کے سی ایم کے لیے ان کے بھی عقیدہ ہے۔ ادلبو کا مئی کا کم، ادلبو کا نکھادکم، سنسکرت ہے یہ نہ بنگلہ ہے نہ ہندی ہے، سنسکرت ہے یہ۔ ادلبو کا مئی کا کم، ادلبو کا نکھادکم، اسم اللام اللے مترا ورونا دبیانی دتا الللے ورونو مترستے جس کامیا ہوتا ربندرو ہوتا رمندرو مہاسورندرو اللو جیسٹے شرشتم پرنم برہمانم اللو رسول محمد رکا برسلو اللامہ محمد اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے۔ لیکن جو لوگ محمد کے مدارس کو بند کر رہے ہیں کہ نہیں ان مدرسوں کو بند کر دو، کیوں مدرسہ بند کر دیں؟ اس لیے کہ تمہارے مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی، تمہارے مدرسے میں آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ کیا مدرسے میں آتنکواد پیدا ہوتا ہے؟ کیا مدرسے کے اندر میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو کیا یہاں پر اگروادی پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ دیش آزاد ہوتا نہیں ہوتا۔ 65,000 علماء کرام مدرسے میں پڑھنے والے عالم دین، 65,000
علماء کرام جن کے سر پر ٹوپی تھی، جن کے چہرے پر داڑھی تھی، 65,000 علماء کرام جو مدرسے میں پڑھاتے تھے، انگریز کے سامنے میں جب لڑنے کی باری آئی کہ انگریز سے کون مقابلہ کرے گا، انگریز کو اس دیش سے کون بھگائے گا، انگریز کے گولی کے سامنے میں اپنے سینے کو چھاتی کو لے کر کون آگے بڑھے گا، میرے مسلمانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور آسام کے اس جاہل ان پڑھ سی ایم کو بھی پتا ہونا چاہیے جو مدرسوں میں تالے لگا رہا۔ اس وقت انگریز کے خلاف کوئی میدان میں آیا لڑنے کے لیے تو مدرسے میں جو استاذ پڑھاتے تھے، مدرسے میں جو قاری صاحب مولانا شیخ پڑھاتے تھے، انہوں نے مدرسے میں تالے ڈال دیے اور ہاتھ میں تلوار لی اور نکل گئے انگریز کے سامنے کہ چلو میں ذرا انگریز کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ انگریز سے مقابلہ 65,000 علماء کرام نے کی۔ علماء عالم، مدرسہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا، مدرسہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس مولانا کہاں سے آئیں گے، مدرسہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس قرآن پڑھ کر کون سمجھائے گا، مدرسہ نہیں ہوگا تو حدیث کا مطلب کون بیان کر کے سنائے گا، مدرسہ نہیں ہوگا تو شریعت کے جو احکامات ہیں، نماز کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، وہ ہم کو کون بتائے گا؟ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، کسی گھر میں نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ استاذ پڑھاتے ہیں کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب؟ تمام تعریف اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے، the day of judgment کا، قیامت کے دن کا، ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، guide us to the right path, to the straight way، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور ان کا راستہ بتلا جن پر آپ کی نعمت کی بارش ہوئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، یہودی پر اللہ کا غصہ اور غیظ و غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور گمراہ راستہ بھٹکنے والے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا، یعنی ان کے راستے پر مت چلا۔ ولا الضالین سے مراد نصارا، مغضوب علیہم سے مراد یہودی۔ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا میننگ اور مطلب کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک مدرسوں میں ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی، جب تک مدرسہ نہیں ہوگا تو وہاں پر ہم اپنے بچوں کو، اگر مدرسہ نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو ہم اپنے عقیدے کو نہیں سنبھال پائیں گے، ہم اپنے عقیدے کو نہیں جان پائیں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو جاننا اور سمجھنا ہے تو ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری، بہت ضروری۔ یہودی لوگ محنت کرتے ہیں کس پر؟ اپنے تعلیمی اداروں پر۔ یہودیوں کی بڑی یونیورسٹی کہاں؟ کیمبرج یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی یہودی کی ہے، وہ ان کے بڑے مدرسے، اور ہمارے پاس بڑے مدرسے نہیں ہیں، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے مدرسے۔ وہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے پیسہ جمع کرتے ہیں اور اپنا مدرسہ اسکول چلاتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی محنت سے مشقت کے بعد مدارس کے لوگ چندہ کر کے لاتے ہیں، اور تب جا کر بچے کو کھانا دیا جاتا ہے، تب استاذ کو تنخواہ دی جاتی۔ میرے بھائیو، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ دنیا یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے، ہمارے پاس اگر ایمان اور عقیدہ ہے
تو ہم کل قیامت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. دنیا کی سب سے کامیاب ترین قوم ہم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر عمل کرنے کا آرڈر دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں، اور جن گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، دور رہنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہوگا، تبھی جا کر وہ طاقت واپس آئے گی. اگر صرف ہم نامی مسلمان رہے، نماز نہیں پڑھے، زکوٰۃ نہیں دیے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، شراب پہ شراب پیتے رہے، بےایمانی کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، حرام رزق کھاتے رہے، اگر آپ حرام رزق اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، ان کے بدن میں جو خون بنے گا وہ حرام خون بنے گا، کبھی بھی وہ بچہ جنت نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت نہیں جا سکتا جس کو حرام رزق سے پالا گیا ہو، جس کو حرام رزق دیا گیا ہو، جس کو پاک کھانا نہ کھلایا گیا ہو، جس کو جھوٹ بول کر پیسے کما کر اس کو کھلایا گیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنہ، not allowed to enter the paradise، جائز نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. شان کے ساتھ زندگی گزارو، شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. آج دنیا مسلمانوں کو پر ظلم ستم کر رہی ہے، آج ہر طرف سے ظلم و زیادتی ہے، لیکن کوئی مسلمانوں کی حمایت میں نہیں آ رہا. یہی غزہ میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان مارے گئے، 25,000 مسلمان مار دیے گئے، 25,000. ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ 25,000 مسلمان مار دیے گئے بم گرا کر، ہم لوگ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکے، ہم لوگ ان کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا بھی نہیں کر پائے. کیا گناہ ہے ان مسلمانوں کا، ان لوگوں کا کیا جرم ہے جن پر بم گرا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ جب تم پر کوئی ظالم یعنی اسرائیل یا امریکہ جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے، یہ نام میں اپنی طرف سے لے رہا ہوں، جب کوئی ظالم بادشاہ قوم پر مسلط ہو جائے جیسے امریکہ، اسرائیل، جیسے مودی، جیسے یوگی، جیسے ہیمنت بسوا شرما اور یہ سارے سی ایم بی ایم منتری شنتری مل کر قوم پر ٹوٹ پڑے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری قوم کے لوگوں کا گناہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر ان ظالموں سے بچنا چاہتے ہو تو there is only one way، ایک راستہ ہے. وہ راستہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے کہنا کہ گناہ کے لیے توبہ کرے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے خدا کو راضی کرے، اپنے نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے. آج کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو خود دیکھ لو، آپ کے بھارت کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. کیسے؟ جیسے اسرائیل میں ہو رہا. بھارت کے اندر اسرائیل 25,000 مسلمانوں کو مار چکا ہے. فلسطین میں کوئی ملک بول رہا، کوئی نہیں بول رہا. 57 مسلم کنٹری، مسلم 57 مسلمان ملک، لیکن کوئی فلسطین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہے. اس دیش میں بھارت کے اندر مسلمانوں کا بھی جب نرسنگھار ہوگا تو کون آئے گا بچانے کے لیے؟ بتائیے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیسے نرسنگھار ہوگا؟ نرسنگھار مطلب کیسے مسلمانوں کو مارا جائے گا؟ اس کے لیے قانون بنایا. کون سا قانون؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ. ہم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ابھی 1 سال 2 سال پہلے، اسی کے وروධ میں کر رہے تھے. وہ جو قانون بنا ہے اس کے تحت بھارت کے مسلمانوں کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ ہے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ. جب
اس مرتبہ موجودہ سرکار اگر آ جائے اس مرتبہ 24 میں، وہ سب سے پہلا کام ہمارے اندازے کے مطابق یہ کرے گا کہ ہندو قانون بنا، ہندو راشٹر بنائے گا اس کو۔ اور ہندو راشٹر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو جنگ نہیں کرنا ہے، صرف 3 جگہ پر بل پاس کرنا ہے، لوک سبھا، راجیہ سبھا، راشٹرپتی کے پاس بل پاس کر دے گا کہ آج سے یہ ہندو راشٹر ہے۔ بل پاس کرنے کے لیے 360 ایم پی کا سگنیچر ضروری ہے، یعنی 360 ایم پی کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اور موجودہ سرکار کے پاس کتنا ایم پی ہے؟ 360 نہیں ہے، 400 سے اوپر ہے سب کو ملا کر۔ یہ آج چاہیں تو آج اس کو ہندو راشٹر بنایا جائے گا۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ مولانا اگر ہندو راشٹر بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہندو راشٹر کا مطلب پھر اس دیش میں سمویدھان نہیں چلے گا، جو سمویدھان ابھی ہے۔ پھر کیا چلے گا؟ اس کے بعد پھر تاناشاہی، جو بادشاہ کا نظام ہوتا ہے، ظالم بادشاہ کا، ویسے ہی کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی کاٹو، کسی بھی بیٹی کی عزت لوٹو، کسی بھی عورت کی عزت لوٹو، کوئی فکر نہیں۔ اس وقت چن چن کر مسلمانوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، لوٹا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا دنیا کیا مدد کے لیے نہیں آئے گی؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جب آج کوئی مدد کے لیے نہیں آیا فلسطین کی، تو کل اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ آپ کی مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دیش کے مسلمانوں سے، مسلمانوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر آج دجال بھی آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ہم کہہ سکیں کہ دجال تو ظالم ہے، تو کافر ہے۔ اگر آج بھی کل بھی اگر ضرورت پیش آ جائے اللہ کے سامنے سر پہ کفن باندھ کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے، تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے غزہ کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، ان کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا اللہ آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی تھی صحابہ کی، اور کعبۃ اللہ کو بچایا تھا ابرہہ بادشاہ سے طیر نبابیل کے ذریعے سے۔ اور کل بھی کوئی مدد آ سکتی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو بچا سکتا ہے کوئی، تو اللہ ہی کی مدد بچا سکتی۔ لیکن اللہ کی مدد وہاں آتی ہے جہاں اللہ کے محبوب بندوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا، تب اللہ تبارک و تعالی مدد بھیجتا ہے۔ اگر کل چل کر اس دیش کے اندر اس دیش کو ہندو راشٹر بناتا ہے، اس دیش کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگواتا ہے، اس دیش کے اندر ہمارے مدرسوں کو بلڈوزر چلا کر اگر گرا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس دیش کا مسلمان بٹا ہوا ہے، اس دیش کا مسلمان بے نمازی، اس دیش کا مسلمان تفرقے میں ڈالا ہوا ہے، اس دیش کا مسلمان بے ایمان ہے، اس دیش کا مسلمان کرپٹ ہے، اس دیش کا مسلمان عیاشی میں اترا ہوا، اس دیش کا مسلمان خصوصاً نوجوان نماز نہیں پڑھتا، اس دیش کا مسلمان ایمان کمزور ہو چکا، اس دیش کے مسلمانوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس دیش کے مسلمانوں کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس دیش کے مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں۔ جب مسلمان ہے قرآن نہیں جانتا، نبی کو نہ جانتا، شریعت کو نہ جانتا، سنت کو نہ جانتا، اگر اس پر کوئی پریشانی آئے گی میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں پتھر پر، آپ مر جائیں گے تڑپ تڑپ کر، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نصرت اور مدد نہیں آئے گی۔ لیکن جب کسی کا ایمان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، نمازی ہے، پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، جوان ہے تو جوانی اللہ کے لیے حضرت علی کے طرح، جوان ہے پوری جوانی اللہ کے راستے میں حضرت عمر کے طرح، حضرت عثمان کے طرح، معاذ معوذ کے طرح۔ نوجوانوں، معاذ معوذ 14 اور 13 سال کے صحابی، نوجوان 13 اور 14 سال کے دو بچے
کس کو مارا پتا ہے آپ کو؟ اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اس کا خاتمہ کرنے والا کون؟ کوئی بڑے مجاہد نہیں، چھوٹے دو نوجوان، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور دونوں بھائی دوڑ کر کے جاتا ہے ابو جہل کے پاس جنگ بدر میں، اور اونچے اچھل کر وار کرتا ہے، اچھل کر، وہ گھوڑے پر تھا تو پیر میں تلوار لگتی ہے تو ابو جہل نیچے گر جاتا ہے۔ ابو جہل کا رشتہ دار دیکھتا ہے، ابو جہل کا لڑکا دیکھتا ہے، ان کا قریبی ریلیٹیو دیکھتا ہے کہ ارے ہمارے سردار کو گرا دیا ان دو بچوں نے، فوراً آ کر ان دو بچوں میں سے ایک بچے کو تلوار ماری جاتی ہے تو اس کی یہ گردن، اس کی یہ بازو کٹ جاتی، یہ بازو کٹ کر لٹکنے لگتے۔ کون ہے؟ 13 سال کا بچہ، دو نوجوان، اور ہمارا نوجوان 13 سال کا اور 14 سال کا، موبائل ہاتھ میں، تلوار تو دور کی بات ہے۔ سلمان خان، شاہ رخ خان کے گانے ان کے موبائلوں کے اندر ہے۔ یہ ہے ہمارے جوانوں کا عشق۔ پتہ ہے معاذ بن معوذ، جوش اتنا تھا ابو جہل کو ختم کرنے کا کہ جب یہ جنگ کے میدان میں جو صف بنائی گئی صف، تو بیچ میں ایک صحابی تھے جوان، اور ایک طرف چھوٹا، دوسری طرف بھی چھوٹا، معاذ بن معوذ، دونوں طرف۔ یہ جو بڑے صحابی تھے نا، انہوں نے سوچا ارے یار یہ دونوں چھوٹے بچے آ گئے، میں خود لڑوں گا کہ ان کو سنبھالوں گا؟ اتنا وہ صحابی سوچ ہی رہے تھے تو ایک طرف سے معاذ بولتا ہے کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو دوسرے نے کہا ہاں۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا کرو گے، تم تو چھوٹے بچے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کمبخت ابو جہل ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہمارے نبی کو پریشان کرتا ہے، ہمارے نبی کو جادوگر کہتا ہے، ہمارے نبی کو دیوانہ کہتا ہے، ہمارے نبی کو مجنون کہتا ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کو، آپ بولو تو صحیح۔ انہوں نے کہا، اس صحابی نے کہا وہ جو گھوڑے پر ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ ان دونوں جوانوں نے شیر کے طرح دیری نہیں کی، مرنا ہے کہ کیا ہے، فوراً شیر کے طرح تلوار لے کر گئے اور پھر زور سے مارا، یہ پیر میں لگی تلوار اور ابو جہل نیچے گرا۔ کون تھا؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی تھا، کوئی پاپی اور مجرم، تو وہ ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا کون؟ ایک 13 سال 14 سال کا بچہ۔ جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے ان کی، اور ہماری جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اذان ہوتی ہے، گانا کان میں، موبائل۔ آج میچ ہوا سیمی فائنل ورلڈ کپ کا، جوانوں کو بہت پتا ہوگا، کچھ نوجوانوں کو۔ جس ٹرین میں ہم بیٹھے تھے تو چاروں طرف موبائل ہی موبائل، سب ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھ رہے تھے۔ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بتائیے کس سے میچ تھا؟ نیوزی لینڈ سے، شاید نیوزی لینڈ انڈیا کا، ممبئی میں۔ پورے اسٹیڈیم میں جتنے بھی دیکھنے والے تھے سب کے سب انڈین تھے، بھارتی تھے۔ ایک بھی انگریز نظر آیا آپ کو؟ ایک بھی نیوزی لینڈ کا آدمی؟ انگریز ان سب چیزوں میں دماغ نہیں لڑاتا۔ انگریز 10 گھنٹے بیٹھ کر میچ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر یہ کام کوئی کرتا ہے تو ہمارے دیش کے ہی لوگ کرتے، خصوصاً مسلم نوجوان تو زیادہ کرتا، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں۔ انگریز نہیں، انگریز کھیلنے پر محنت کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ان کی جاب ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن بیٹھ کر ایسے مورتی کے طرح ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انوینشن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور ہمارے جوان، ہمارے اس دیش کے مسلمان نہ دنیا میں محنت کرتے نہ دین میں محنت کرتے ہیں، یعنی نہ دین ہی پر مکمل قابض ہے نہ دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے کام نہیں، بڑی ویژن رکھو، بڑی سوچ رکھو کہ ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہے، سسٹمیٹک اعتبار سے کوئی کام کرنا ہے دنیا کے اندر۔ یہودی کرتے ہیں،
یہودیوں میں کام کرنے والی 38 تنظیمیں ہیں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، 38 تنظیمیں۔ ہمارے مسلمانوں میں کتنی تنظیمیں؟ ایک یا دو تنظیم بھی نہیں قوم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ نوجوانوں سے پوچھئے کہ بھئی what do you want to be in the future؟ کیا بننا چاہتے فیوچر میں؟ وہ کہے گا کہ I don't know، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بس ہم we are reading، پڑھ رہے ہیں کنٹینیو مستقل، دیکھیں گے پاس ہو جائیں گے تو نوکری مل جائے گی، بس کوئی ویژن نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ہونا چاہیے مقصد ہمارے نوجوانوں کو کہ ہم یہ ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساری چیزیں اپنی طرف ایک جگہ پر، ایک چیز اپنی طرف ایک جگہ پر، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اپنی شریعت سے ہٹیں گے اگر تو اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور خوار کر دے گا، رسوا کر دے گا اس زمین پر۔ مسلمان جتنے بھی دیکھ لیجئے، آج سب سے زیادہ طاقتور پیسے والے مسلم قوم ہے عرب کنٹری میں، مسلم ممالک میں کہیں کہیں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے 1.5 کروڑ یہودی کو مسلط کر دیا، صرف 1.5 کروڑ۔ یہ پوری فلسطین ہے، جیسے یہ پنڈال ہے آپ کی، یہ پوری فلسطین ہے، لیکن آج کی تاریخ میں 80% پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، 20% صرف فلسطین رہ گیا، یعنی چھوٹی سی ٹکڑی پہ، ادھر غزہ ہے ادھر ویسٹ بینک ہے، پورے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے وہاں، کتنے اسرائیل؟ صرف 45 لاکھ۔ 1.5 کروڑ تو پوری دنیا میں، اور مسلمان پوری دنیا میں کتنا ہے؟ 2 ارب۔ 2 ارب کا مطلب 200 کروڑ، اور یہودی 1.5 کروڑ۔ 200 کروڑ 1.5 کروڑ سمجھ لیجئے، لیکن اتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ 1.5 کروڑ یہودی کے پاس اتنی طاقت ہے، دنیا کی سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس، تجارت ان کے پاس بڑی سے بڑی، ایک سے ایک ہتھیار ان کے پاس۔ کیوں؟ کیا کیا انہوں نے محنت کی۔ 1947 تک ان کے پاس جگہ بھی نہیں تھی، گھر بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، ملک بھی نہیں تھا۔ 1947 میں اسرائیل ایک چھوٹی سی بستی دی گئی تھی فلسطین میں، چھوٹی سی جگہ۔ پچھلے 75 سال میں یہ قوم دنیا کی نمبر 1 قوم بنی، اور ہم اور آپ جن کو اللہ نے کہا تم نمبر 1 ہو، ہم پچھلے 14 اور 1300 سال میں ہمیشہ گرتے چلے آ رہے ہیں، گرتے چلے آ رہے ہیں، گرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آج یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کو کہتے ہیں تالا لگا دو، ہمارے مسجد میں کہتے ہیں اذان مت پڑھو، جہاں اذان پڑھتے ہیں تو وہاں ہنومان چالیسا پڑھ دیا جاتا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہوں لوک اجاگر، مہاویر بکرم بجرنگی، کمتی نیوار سمتی کے سنگی، کمتی نیوار سمتی کے سنگی۔ سنسکرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کمتی نیوار، ہنومان جی جن کی بدھی بھسٹ ہوتی ہے نا، ان کی بدھی کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ نماز کے وقت میں، اذان کے وقت میں ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، ان کی بدھی بھرسٹ ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہی کے خلاف یہ ہنومان چالیسا ہے، جو لوگ اذان کے وقت میں ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں۔ کمتی نیوار سمتی کے سنگی، جن کی بدھی اچھی ہے، جن کی دماغ اچھا ہے، جن کی عقل اچھی ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں کون؟ ہنومان جی، شری ہنومان جی۔ آج ایسا ماحول پیدا ہو گیا، ہماری مسجدیں خالی، نماز کے لیے ہمارے مسلمان نہیں آتے، چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں تو اس کے خلاف برائی، اس کے خلاف برائی، اس کے خلاف برائی، اس کے خلاف برائی۔